لائق تعظیم قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اور جیسا کہ گزشتہ جمعہ پر یہ بات عرض کی تھی کہ اس مہینے میں لوگ اپنے جانوروں کی قربانی دیتے ہیں، اور تاریخ میں کچھ ایسی ہستیاں، ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس مہینے میں نہ صرف یہ کہ جانوروں کی قربانیاں دی، بلکہ خود اپنی جان کی قربانی بھی پیش کر دی۔ ان عظیم شخصیات میں سے ایک ہستی خلیفہ سوم امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہستی بھی ہے، کہ جنہیں انتہائی مظلومیت کے ساتھ، انتہائی بے دردی کے ساتھ اٹھارہ ذی الحج کو اپنے گھر میں سرزمین مدینہ پر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سبائیوں، بلوائیوں اور باغیوں نے شہید کر دیا۔ اور جیسا کہ گزشتہ جمعے پر میں نے یہ بات بھی عرض کی کہ اگر ہم صحابہ اکرام، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ کو دیکھیں تو ان کی تاریخ ہمیں قربانیوں سے بھری ملتی ہے۔ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی، جب بھی دین کا حکم اور تقاضا ہوا، تقاضا مال کا ہوا، صحابہ نے مال نچھاور کر دیا۔ تقاضا اللہ کے راستے میں نکلنے کا ہوا، صحابہ نے نہ دکان دیکھی، نہ کھیتی باڑی دیکھی، نہ کاروبار دیکھا، نہ عید کا دن دیکھا، اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوئے۔ تقاضا جان پیش کرنے کا ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیچھے نہ ہٹے اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ یہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینا
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے آسان کیسے تھا، اس پر بڑی تفصیل سے گزشتہ جمعے پر میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کو سمجھا دی تھی، ان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی، اور ان کا یہ مزاج بنا دیا گیا تھا کہ نہ یہ مال ہمارا ہے، نہ یہ جان ہماری ہے، نہ یہ آل اولاد ہماری ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ نے بطور امانت ہمیں دیا ہوا ہے۔ چنانچہ جب بھی ان نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کا تقاضا ہوا، صحابہ نے فوراً اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ انہی میں سے ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں دنیا ہی میں زبان نبوت سے جنتی ہونے کی بشارت مل گئی تھی۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحۃ والزبیر وعبد الرحمن وسعد وسعید وابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ یہ وہ 10 خوش قسمت صحابہ ہیں کہ جنہیں دنیا کے اندر ہی زبان نبوت سے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اس لیے ان 10 صحابہ کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے، خوشخبری پانے والے صحابہ، جنت کی بشارت پانے والے صحابہ۔ اور انہی میں سے تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضور نے فرمایا عثمان فی الجنہ، کہ عثمان جنتی ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ حضور نے دنیا ہی میں انہیں جنتی ہونے کا اعزاز عطا فرما دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت سے اعزازات سے نوازا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں شہزادیاں نکاح میں آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ایک بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا،
اور پھر جب ان کا انتقال ہو گیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پریشان بیٹھے ہیں۔ ایک تو بیوی کی جدائی ہے، بیوی کی جدائی کا دکھ ہے، اور دوسرا حضور کی بیٹی کی نسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ جو تعلق اور رشتہ تھا وہ ان کی وفات سے ختم ہو گیا۔ پریشان بیٹھے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ تو ساری بات عرض کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔ چنانچہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرما دیا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب اس دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پریشان ہیں۔ حضور تشریف لائے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تسلی کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ عثمان اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ وہ عثمان کیسا پاک دامن ہوگا، کیسا کردار کا اجلا ہوگا، کردار کے اعتبار سے کیسا صاف شفاف ہوگا کہ رشتے میں جن کو حضور بیٹی دینے کے لیے تیار ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا کوئی گیا گزرا باپ بھی بیٹی دینے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے، لڑکے کے متعلق ہر طرف سے یقین دہانیاں لیتا ہے، اس کے کردار کو دیکھتا ہے، اس کے رویے کو دیکھتا ہے، اس کے مزاج کو دیکھتا ہے، اس کی نیکی کو دیکھتا ہے، تب کہیں جا کر کسی کو بیٹی کا رشتہ دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا ہوگا وہ کتنا پاک دامن ہوگا، وہ کتنا نیک ہوگا، وہ کردار کا کتنا صاف شفاف ہوگا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی فیملی سمیت ہجرت کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی بیوی سمیت اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ اور پھر یہ ہجرت ایک دفعہ نہیں ہوئی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ 2 مرتبہ اللہ کے راستے میں ہجرت فرمائی، اسی لیے آپ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ قرآن جو مختلف اوراق اور مختلف نسخوں کے اندر بکھرا ہوا تھا، منتشر تھا، کتابی صورت میں ایک جگہ پہ جمع نہیں تھا، کسی نے پتے کے اوپر لکھا ہوا تھا، کسی نے کچھ حصہ جو ہے وہ چمڑے کے اوپر لکھا ہوا تھا، کسی نے کچھ حصہ کسی کاغذ پہ لکھا ہوا تھا۔ تو قرآن کا کچھ حصہ کسی کے پاس تھا، کچھ حصہ کسی کے پاس تھا، کچھ حصہ کسی کے پاس تھا، ایسے منتشر قرآن تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان تمام نسخوں کو، اوراق کو،
ان کو جمع کیا، یکجا کیا اور قرآن کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا۔ اسی لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ کتابی شکل میں مدون کرنے والے، ایک کتاب میں جمع کرنے والے، کتابی صورت میں دینے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور آپ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ہی زمانہ جاہلیت میں آپ بت پرستی سے دور رہے، شرک و بدعات سے دور رہے، بے حیائی، فحش گوئی، گانا سننے سے، فرماتے ہیں نہ میں نے کبھی شراب پی، زمانہ جاہلیت میں ابھی اسلام قبول نہیں کیا، نہ کبھی بے حیائی کا ارتکاب کیا اور نہ ہی کبھی گانا سنا، اور سننا تو دور کی بات ہے، فرماتے ہیں کبھی میں نے سننے کی تمنا بھی نہیں کی۔ ایسے پاک دامن، ایسے پاک صاف کردار کے حامل شخص، اور ادب کا جو ہے وہ ادب ایسا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی ادب فرماتے تھے کہ جس ہاتھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اس ہاتھ سے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ یہ حضور کا ادب تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہر اعتبار سے پاک صاف شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں اور ہر پہلو آپ کا روشن ہے۔ آپ حیا میں کامل ہیں، سخاوت میں کامل ہیں، خیر خواہی کے اعتبار سے، ہمدردی کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، اتباع کے اعتبار سے، لوگوں سے محبت کرنے کے اعتبار سے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے آگے تھے۔ کیسے حیا اور شرم والے۔ یہ حیا ایمان کا انتہائی اہم جز ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبۃ، کہ ایمان کے 60 سے زائد کچھ شعبے ہیں۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، اور فرمایا کہ حیا ایمان کا خاص شعبہ اور خاص وصف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ شخص حیا، شرم اور جھجک کی وجہ سے اپنے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، جھجک کی وجہ سے اپنا دنیاوی نقصان کر لیتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ دعو، اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ حیا، شرمانا، جھجک کرنا یہ ایمان میں سے ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جب ایک اٹھتا ہے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ اگر دل سے حیا چلی گئی تو ایمان خود بخود ختم ہو جائے گا، ایمان چلا گیا تو حیا ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ بے حیا بھی ہو اور ایمان والا بھی ہو، یا بندہ بے ایمان ہو اور وہ حیا والا بھی ہو۔ فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ختم ہو جائے تو دوسری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھجکنا، شرم کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ الحیاء کلہ خیر، کہ حیا سراسر خیر ہے۔ اور فرمایا کہ جس چیز میں حیا ہوتی ہے
وہ اس چیز کو حیا اس چیز کو خوبصورت کر دیتی ہے، مزین بنا دیتی ہے، اور جس میں بے حیائی اور بے شرمی ہوتی ہے وہ اس کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ہی با حیا تھے، شرم والے تھے، حیا والے تھے، مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کامل الحیا تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدقہم حیاء عثمان، کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حیا کرنے والے ہیں، ایسے حیا کرنے والے کہ جن سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف فرما ہے اور آپ کی چادر مبارک پنڈلی سے ہٹی ہوئی ہے کہ اسی دوران دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ آواز آئی ابو بکر ہوں، دروازہ کھول دیا گیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور حضور سے جو بات کرنا تھی وہ کی اور بات کر کے واپس چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ آواز آئی کہ عمر ہوں، دروازہ کھول دیا گیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس حال پہ لیٹے ہوئے تھے ویسے ہی لیٹے رہے، انہوں نے جو بات کرنا تھی کی اور واپس چلے گئے۔ کچھ دیر گزری پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ آواز آئی انا عثمان بن عفان، میں عثمان ہوں۔ ام عائشہ فرماتی ہیں جب حضور نے عثمان کا نام سنا تو فرمایا عائشہ ٹھہر جاؤ، ابھی دروازہ نہ کھولنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جلستا، حضور اٹھ بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو درست فرمایا، جب کپڑوں کو درست کیا اپنی حالت کو درست کر لیا، فرمایا کہ اب دروازہ کھولو، چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے جو بات کرنا تھی حضور سے وہ بات کی اور واپس تشریف لے گئے۔ جب حضور چلے گئے فرمایا کہ میں بڑی حیران و پریشان تھی، ابو بکر آئے حضور ویسے ہی لیٹے رہے، عمر آئے حضور ویسے ہی لیٹے رہے۔ اسی حیرانگی کے عالم میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آئے تھے آپ ویسے ہی لیٹے رہے، عمر آئے تھے آپ ویسے ہی لیٹے رہے، لیکن جب عثمان نے کہا کہ میں عثمان ہوں آپ نے دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ آپ اٹھ کر بیٹھے، آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کیا، اپنی پنڈلی مبارک کو آپ نے چھپا لیا اور پھر اندر آنے کی اجازت دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ عثمان تو وہ ہے جس اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایک مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے موجود تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، کہ اچانک فرشتوں نے اپنے چہروں کے رخ موڑ لیے، اپنی نظروں کو پھیر لیا۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سینے مبارک سے چادر ہٹی ہے، آپ کے سینے مبارک سے چادر ہٹی ہے۔ عثمان اتنے حیا والے ہیں کہ ہمیں ان کی طرف دیکھتے ہوئے شرم محسوس ہوئی، ایسے حیا والے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب غسل فرماتے تو سارے کپڑے بدن سے نہیں اتارا کرتے تھے، ایک چادر کو لپیٹ کر پھر غسل فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیات و حیا رہی، آپ کی سخاوت بھی باکمال تھی۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ہی سخی تھے اور سخاوت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے۔ بے شمار واقعات ہیں میں جو اس موقع پر بیان کر سکتا ہوں کہ صحابہ نے کیسا اپنا مال اللہ کے راستے کے اندر قربان کیا، مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے کیا کہنے۔ سخاوت یہ بھی دین کا ایک اہم جز ہے اور یہ ایک ایسا وصف اور ایسی صفت ہے کہ جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔
ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ سے قریب ہے، بندوں سے قریب ہے اور جنت کے قریب ہے، اور بخل، بخیل اور کنجوس وہ اللہ سے بھی دور ہے، بندوں سے بھی دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کا نام سخاوت ہے، لہٰذا جو بندہ دنیا کے اندر سخی ہوگا، کل قیامت کے دن وہ بندہ اس درخت کی ایک شاخ کو پکڑے گا اور وہ درخت اسے اس وقت تک نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے۔ اور فرمایا جہنم میں ایک درخت ہے، اس کا نام بخل ہے، جو بندہ دنیا کے اندر بخیل رہا، دنیا کے اندر کنجوس رہا، کل قیامت کے دن وہ اس درخت کی ایک شاخ کو پکڑے گا اور وہ درخت اسے اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اسے جہنم میں داخل نہ کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر 3 بری خصلتیں ہوں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، کمینی خصلت والا انسان، بری عادت والا انسان، کمینی عادت والا انسان۔ اور نمبر 2، احسان کر کے جتانے والا انسان۔ اور نمبر 3، بخل اور کنجوسی کرنے والا انسان۔ فرمایا کہ یہ 3 چیزیں جس بندے کے اندر ہوں گی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بخل کیا ہے؟ کنجوسی کیا ہے؟ بخل یہ نہیں ہے کہ بندہ شادی بیاہ پہ لاکھوں کا خرچہ نہ کرے، دعوتوں پہ لاکھوں روپے نہ اڑائے، اور شہرت و نمود کے لیے پیسے خرچ نہ کرے، یہ بخل نہیں ہے۔ اور سخاوت بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ دعوت کرتا ہے لاکھوں خرچ کر دیتا ہے، شادی بیاہ کی رسموں پہ لاکھوں خرچ کر دیتا ہے، اور دیگر بدعات اور رسومات کے اندر لاکھوں خرچ کرتا ہے، یہ تو بڑا سخی ہے جی، پانی کی طرح پیسہ بہاتا ہے، یہ سخی ہے؟ نہیں، سخی اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کے اندر کروڑوں بھی خرچ کر دے مگر اللہ کے راستے کے اندر، نیکی کے راستے میں، خیر کے کام کے اندر 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرے، وہ کروڑوں خرچ کرنے والا بھی بخیل ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے کے اندر اپنا پیسہ لگاتا ہے، وہ شادی کی رسموں پہ، وہ دعوتوں پہ، دیگر بدعات اور رسومات کے اندر 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرے، اللہ کی نظر میں وہ سخی ہے۔ تو سخی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے سخی تھے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے تو کیا ہی کہنے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن ہو گئے ہیں چولہے کے اندر کبھی آگ نہیں جلی، کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے، کھجور کا ایک دانہ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، آپ مسجد میں گئے، فرمایا کہ میں نے حجرے کی کھڑکی کو کھول دیا تاکہ میں دیکھ سکوں حضور کیا عمل کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ حضور مسجد میں گئے، حضور کبھی ایک کونے میں نفل پڑھتے ہیں، کبھی دوسرے کونے میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، کبھی تیسرے کونے میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ مختلف جگہوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں رزق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں روٹی عطا فرما دے۔ وہ سید الکونین پیغمبر جس اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی اللہ سے اپنے رزق کا مطالبہ کیا کریں۔ فرمایا کہ مختلف جگہوں پہ مانگ رہے ہیں، ابھی حضور مانگ رہے تھے، ادھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ عرض کی کہ میں عثمان ہوں، حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور مسجد میں ہیں،
اور وجہ یہ بنی کہ حضور گھر میں تشریف لائے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لہٰذا وہ مسجد میں نماز پڑھ کے اللہ سے کھانا مانگ رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور عرض کی، اے ام المومنین، آئندہ جب بھی کوئی ایسی حالت ہو تو اپنے اس بیٹے کو یاد کر لیا کریں، اس بیٹے کے پاس پیغام پہنچا دیا کرے۔ پھر دوڑے دوڑے اپنے گھر کے اندر گئے، جا کر ایک بکری کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، اسے بھونا اور روٹیاں پکائی گئی اور اناج اور غلہ لیا گیا۔ 100 درہم اٹھائے وہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، قحط سالی ہو گئی، غلہ اور اناج ختم ہو گیا، لوگ دانے دانے کو ترس گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کے اندر لوگ آئے، امیر المومنین اللہ سے دعا کر دیجئے کہ حالات بڑے ٹف ہیں، بڑی تنگ دستی ہو چکی ہے، غربت کا بڑا عالم ہے، کھانے کے لیے دانہ نہیں ہے، پینے کے لیے پانی کی بوند نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کو قسم دے کر کوئی بات کہہ دیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیا کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اولیاء کے سرخیل ہیں، وہ تو سارے صحابہ کے سردار ہیں، اور افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ دعا کی، اللہ نے آسانی فرمائی۔ اگلے دن صبح کے وقت اعلان ہوا کہ شام سے 1000 اونٹ غلے اور اناج سے لدے ہوئے آ رہے ہیں۔ چنانچہ مدینہ کے جو بڑے بڑے بیوپاری تھے، جو بڑے بڑے آڑتی تھے، جو بڑے بڑے تاجر تھے، وہ دوڑے دوڑے گئے تاکہ مال کو خرید لیا جائے، اور آج کل بندوں کو بڑی ضرورت ہے، چنانچہ بڑا نفع ہوگا، پیسہ کمایا جائے گا، دوڑے ہوئے گئے تاکہ باہر سے ہی اس مال کو خرید لیا جائے۔ جب وہاں پہ پہنچے، پتہ کیا کہ یہ مال کس کا ہے، بتانے والوں نے بتایا یہ 1000 اونٹ سیدنا عثمان غنی کے ہیں رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ سارے کے سارے آڑتی اور تاجر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، عثمان ہم 10 کے بدلے 12 دینے کے لیے تیار ہیں، ہم 2% نفع پہ خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ عثمان نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم 4% نفع پہ خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا عثمان نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم 5% نفع دینے کے لیے تیار ہیں۔ عثمان نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ کہنے لگے 10% دینے کے لیے تیار ہیں، آدھوات دینے کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا عثمان نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ وہ پریشان ہو گئے کہ مدینہ کے آڑتی تو ہم ہیں، مدینہ کے بڑے تاجر تو ہم ہیں، مدینہ کے بڑے دکاندار تو ہم ہیں، پھر یہ کون ہے جو عثمان کو 10% سے بھی زیادہ دینے کے لیے تیار ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یاد رکھو اور گواہ ہو جاؤ، میں نے یہ سارے کے سارے غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ مدینہ کے غرباء میں تقسیم فرما دیے، مدینہ کے غرباء پر صدقہ کر دیے، اور اللہ مجھے 70 گنا نفع دینے کے لیے تیار ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسے سخی، ایسی سخاوت والے بے شمار واقعات ہیں۔ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ عثمان نے دین کے اس وقت مدد کی جب دین کو مدد کی ضرورت تھی، جب دین کو مال کی ضرورت تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پانی کی طرح اپنا مال دین کے لیے قربان کر دیا۔ دین کو جان کی ضرورت پڑی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 18 ذی الحج کو اپنی جان بھی دین کے لیے قربان کر دی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں بھی اللہ رب العزت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا جذبہ عطا فرمائے، جیسے وہ دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے تھے،
دین پر مر مٹنے والے تھے، دین کے لیے اپنا مال قربان کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ اس جذبے کا کوئی قطرہ کوئی جھلک ہمیں بھی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔